بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس عمل آخر باقی کے نام سے جس سے مانگ کے کبھی بھی انسان محروم نہیں رہا۔ قدرت اور فطرت چینل سے میں آپ کا ہوسٹ میاں فیاض احمد۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے 99 کے علاوہ وہ بتانے لگے ہیں آپ کی نظروں اور سماعتوں کے لیے۔ نمبر 1 مبرؤون، سپارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 26۔ نمبر 2 حق المبین، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 25۔ نمبر 3 مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 3۔ کلاسک کرکٹ ہم نہیں کھیل پا رہے، کافی سیریز ہو گیا، آلموسٹ دس از دی 5th سیریز۔ ایشیا کپ سے شروع ہے تو ورلڈ کپ، اور پھر آسٹریلیا، اور پھر نیوزی لینڈ، اور اب پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہے۔ تو یہ ہمیں کلاسک کرکٹ کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ ہم انگلینڈ میں کھیلتے تھے، اس وقت تک میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیل چکا ہوا تھا۔ کلب کرکٹ اتنی مشکل ہوتی تھی کہ ہمیں فرسٹ کلاس کرکٹ اور انگلینڈ میں کھیلنا آسان لگتا تھا۔ اس وقت ٹوٹل 25 ٹیمیں ہوتی تھی، تو ہمیں اس مضبوط کرکٹ کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ اب کوئی 250 کے قریب کلب ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کلبوں کو ختم کرا دیں، وہ کرکٹ ہونے دیں، لیکن ان کی کیٹیگری آپ وہ کریں۔ ایک گراؤنڈ پہ 3 4 کلب میں کھیل رہی ہیں، پھر ان کے ووٹ ہوتے ہیں، وہ پھر مونوپولی بنا لیتے ہیں۔ ایسی کوئی 20 30 گراؤنڈ ہے، ساری کرکٹ انہیں کے گرد گھوم رہی ہے اور ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گراؤنڈ کرائے پہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سپائکس پہننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جب تک سپائکس نہ پہنے جائے، کرکٹر بولنگ میں تو گریپ بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سپائکس پہنے تو اگلے دن کے لیے وکٹ کیسے تیار کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں تھرڈ ورلڈ میں آلویز ہی یہ ہوا کہ حکومت نے کبھی کمزور لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ طاقتور طبقے کا ساتھ دیا، اور آج بھی وہی طاقتور طبقہ اس پہ حکمران ہے پاکستان پہ، اور وہی طاقت کے فیصلے ہو رہے ہیں صرف طاقتور لوگوں کے لیے۔ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں میں بھی شہروں کی حکمرانی یا وہ شہروں کے صدر ہیں کرکٹ کے، وہ انتہائی طاقتور لوگ ہیں جن کے آگے کسی کی پس و پیش نہیں چلتی۔ فرعون سے زیادہ عزت کس کی تھی؟ بادشاہ تھا، دربار کا تھا، آج عزت ہے، آج کوئی اس کے نام پہ نام رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو نیوزی لینڈ کی سیریز کے بقیہ 2 میچز کر لو اور پرسوں ہوئیں گے، تو یہ ایک ایسی ٹیم ہے جسے آؤٹ کلاس کر کے ہی حیران ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کرکٹ آپ ٹاس جیت جاؤ تو آپ میچ جیتو گے، کیونکہ ڈیو کی وجہ سے رات کو بال گیلا ہو جاتا ہے 10 اوور کے بعد۔ لیکن اگر آپ نے 250 کیا ہے پھر گیم گیلا بھی ہوتا ہے تو کیا ہوئے گا؟ اس ٹیم کے خلاف تو اسی برانڈ کی کرکٹ کھیلنی پڑے گی۔ اگر آپ نہیں کھیل پاتے تو یہ کس کا قصور ہے؟ عثمان بھی گٹر ہے، وہ سائم ایوب بھی گٹر ہے، اس کے علاوہ افتخار بھی گٹر ہے۔ بھائی کہاں گئی کرکٹ آپ لوگوں کی؟ سپن بولنگ کا آپ ٹوٹیلٹی میں خاتمہ کر چکے۔ اسی طرح سپن بولنگ کے کل ہم نے بولا تھا، گرپ بولی تھی، پاؤں کا بولا تھا، اسی طرح بیک فٹ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پہلے بیک فٹ پڑتا ہے پھر فرنٹ فٹ جاتا ہے، اور بیک فٹ کی صحیح ڈائریکشن آپ کو 90% give you a great follow through۔ فالو تھرو یعنی گیم کر کے آگے کی طرف جانا۔ اگر آپ کا بیک فٹ صحیح ہے تو فرنٹ فٹ آپ کو دھکا مارے گی زمین اور آپ آگے کی طرف چلے جاؤ گے، جس کی وجہ سے یہ گڈ گریٹ فالو تھرو اینڈ ہائی آرم ایکشن۔ تو اس لیے میری
ان لوگوں سے جو کرکٹ کروا رہے ہیں یہ درخواست ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بدلا. وہ لوگ جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنی ٹیموں کے کپتان تھے، میری اپنی ماسٹر ٹیم سے وسیم اکرم، عاقب جاوید، اجاز احمد، ضعیف فضل، عطاء الرحمان، مشتاق، کتنے ٹیسٹ پلیئر نکلے. ایک شاہد محبوب بولر تھا، ٹیسٹ پلیئر بھی تھا، ورلڈ کپ بھی کھیلا تھا. وہ تو صبح سے شام تک بولنگ کرتا تھا، وہ تو انجرڈ نہیں ہوتے تھے، نہ انہوں نے کبھی ویٹ اٹھایا تھا. اسی طرح راشد خان بھی تھا، اور بھی اس طرح بہت سارے. جلال الدین تھا، مہندر کمار تھا، اس کے ساتھ جلال الدین کے ساتھ 2-3 بولر اور بھی تھے اس کی ٹیم میں. تو یہ کہنا کہ وہ جو کلاسک کرکٹ تھی، آپ کو پتہ ہے 1876 میں کرکٹ بنی ہے، 1876 کے بعد 100 سال کے بعد انہیں احساس ہوا کہ کرکٹ کے لیے ویٹ ٹریننگ بھی ضروری ہے. تو اس کلاسک بولر تو پہلے بن چکے تھے ویٹ ٹریننگ سے. باقی آخر میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام باقی بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے اور قدیم بھی ہے. وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اسی طرح مرنے کے بعد جب تک اللہ باقی ہم باقی، کیونکہ روح کو تو موت ہے ہی نہیں. جسم ایک خارجی منظر ہے جو قبر میں چلا جائے گا، اور روحوں کا قیام عالم برزخ میں. یا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مطمئن بھی کر دے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.